اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن ایسا ہوا کہ بوڑھی عورت اپنے سر پر آٹا رکھے تندور پر جا رہی تھی کہ اچانک تیز ہوا کا ایک بگولا آیا اور عورت کا سارا آٹا اڑا کر لے گیا۔ عورت بیچاری بہت پریشان ہوئی اور وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دربار میں جا پہنچی اور فریاد کرنے لگی۔ حضرت نے شور سنا تو معاملہ پوچھا تو عورت رونے لگی اور بتایا کہ میرا آٹا ہوا لے گئی ہے، میرا انصاف کیا جائے۔ آپ علیہ السلام نے بڑھیا کی بات سنی تو ہنس دیے اور کہا، اے بڑھیا سن، ہوا پر میرا حکم نہیں چلتا، تو ایسا کر مجھ سے پرات بھر آٹا لے جا اور بچوں کو روٹی کھلا۔ بڑھیا بہت خوش ہوئی اور آٹا لے کر باہر آئی تو راستے میں حضرت سلیمان علیہ السلام مل گئے۔ انہوں نے پوچھا، اے اماں کیسے آنا ہوا اور یہ سر پر کیا اٹھائے لیے جا رہی ہو؟ بڑھیا نے ہنس کر کہا، بیٹا یہ سب تمہارے والد کی مہربانی ہے۔ بیٹا بڑے غریب پرور ہیں، کچھ آٹا میں سر پر اٹھائے لیے جا رہی تھی، ہوا نے گوری اڑا کر لے گئی تھی۔ میں نے حضرت داؤد علیہ السلام سے فریاد کی تو مجھے تمہارے والد نے بدلے میں آٹا دے دیا اور وہی آٹا لے کر جا رہی ہوں کہ گھر میں آٹا بالکل نہیں ہے، اب جاؤں گی اور پکاؤں گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہنسے اور فرمایا، اے اماں تو بڑی ہی بولی بھالی ہے، بس اتنے سے آٹے پر مان گئی، واپس جا اور حضرت داؤد علیہ السلام سے کہہ مجھے آٹا نہیں چاہیے، میں تو ہوا سے قصاص لینا چاہتی ہوں، اس کے سوا کچھ نہیں۔ بڑھیا ہنس کر بولی، اے بیٹا ہوا سے قصاص یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، اماں جو میں نے کہا تو ویسے ہی کر، فائدے میں رہے گی۔ فائدے کی بات بڑھیا کے ذہن میں بیٹھ گئی، وہ فوراً پلٹ گئی اور حضرت داؤد علیہ السلام سے بولی، اے خلیفہ مجھے یہ آٹا نہیں چاہیے، مجھے تو ہوا سے قصاص دلوائیں اور کچھ اس کے سوا مجھے نہیں چاہیے۔ بڑھیا کی بات سن کر حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا، اے بڑھیا تو مجھ سے اپنے آٹے کے بدلے میں مجھ سے 10 من آٹا لے جا، لیکن ایسا مطالبہ جو میں پورا نہیں کر سکتا وہ نہ کر، کیونکہ ہوا میرے بس میں نہیں۔ بھلا وہ بات جو میرے اختیار میں نہیں وہ میں کیسے پوری کر سکتا ہوں؟ جا جتنا چاہیے آٹا لے لے، قصاص کی بات نہ کر۔ بڑھیا بیچاری لاجواب ہو کر واپس لوٹ آئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ اماں کیا جواب ملا؟ بڑھیا نے ہنس کر کہا، بیٹا میں تو پہلے ہی کہتی تھی ہوا سے قصاص کیسے لیا جائے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، لیکن اماں قصاص لینا تیرا حق ہے، تو اپنا حق چھوڑ کر کیوں جاتی ہے؟ واپس جا اور خلیفہ کو کہہ کہ اے خلیفہ اگر تو نے میرا حق نہ دلوایا تو روز محشر فریاد کروں گی۔ پھر کیا کرو گے؟ میں تو ہوا سے قصاص کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہتی، مجھے قصاص دلوائیے۔ بڑھیا ایک بار پھر حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس جا دھمکی اور چلانے لگی، اے داؤد علیہ السلام مجھ غریب بڑھیا کا حق دلواؤ، ورنہ روز محشر میں داؤد اور محشر کے انصاف کے لیے چلاؤں گی کہ داؤد علیہ السلام نے میرا انصاف نہیں کیا۔ یہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام سوچ میں پڑ گئے اور پوچھا، اے بڑھیا سچ بتا تجھے یہ راستہ کس نے دکھایا؟ دیکھ سچ سچ بتانا۔
बुढ़िया ने कहा, ये सब बातें मुझे आप अलैहिस्सलाम के फर्जंद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कही हैं। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बुला भेजा और कहा कि ऐ फर्जंद, तूने सोचा कि हवा से भला कसास कैसे लिया जा सकता है? वो तो मुजस्सिम नहीं, इसको कैसे पकड़ा जा सकता है? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब्बू जान, हवा को पकड़ना तो बहुत आसान बात है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा, है हवा को पकड़ना बहुत आसान बात कैसे हो गई? मुझे भी बताओ कि ये कैसे मुमकिन है? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए नबी अल्लाह, आपके दरबार में दुआ फरमाइए कि हवा को मुजस्सिम भेज दे। आप अलैहिस्सलाम की दुआ ही काफी है, इंशाल्लाह हवा जरूर आएगी। मैं डरता हूँ कि क़यामत के रोज अगर इस बुढ़िया ने अल्लाह के हुजूर मुकदमा पेश कर दिया तो शायद आप अलैहिस्सलाम जवाबदही ना कर सके, इसलिए दुआ फरमाइए, देर ना कीजिए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बात सुनकर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम सन्नाटे में आ गए और फौरन अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर सजदा रेज हो गए और गिड़गिड़ा कर दुआ मांगने लगे कि ऐ मालिक, कल मुझे कहीं क़यामत के दिन जवाबदही ना करनी पड़े। अपनी वहदत के सदके मैं हवा को मुजस्सिम मेरे दरबार में भेज ताकि मैं बुढ़िया को किसास दिलवा सकूं। इस पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने आमीन कहा। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की दुआ बारगाहे इलाही में कबूल हुई और हवा को हुक्म हुआ, ए हवा, फौरन मुजस्सिम होकर मेरे बंदे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास हाजिर हो जा। हवा फौरन मुजस्सिम होकर दरबारे दाऊद अलैहिस्सलाम में हाजिर हो गई। हवा ने मोतिब होकर पूछा, फरमाइए क्या हुक्म है मेरे लिए ए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम? ए हवा, तूने बुढ़िया का आटा क्यों लिया? अब ये तुझसे किसास का दावा करती है, जवाब दे कि माजरा क्या है। हवा मुस्कुराई और बोली, ए दाऊद अलैहिस्सलाम, मैंने जो किया अल्लाह की मर्जी और हुक्म के ऐन मुताबिक था, मेरा कोई कसूर नहीं, फिर किसास कैसा? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने पूछा, तूने बुढ़िया के आटे को कहाँ फेंका? हवा ने जवाब दिया, ए हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, किस्सा ये है कि दरिया में कुछ लोग दूसरे मुल्क से तिजारत का मालो असबाब कश्ती में लाद कर आ रहे थे कि किसी वजह से कश्ती में सुराख हो गया, पानी कश्ती में भरने लगा। लोग परेशान होकर अल्लाह से दुआ करने लगे कि ए मौला करीम, रहम फरमा और कश्ती को डूबने से बचा कि हम कश्ती का सारा मालो असबाब तेरे रास्ते में दे देंगे, बस हमें डूबने से बचा ले। वो बहुत रोए और दुआ की। अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी मिन्नत कबूल फरमाई और मुझे हुक्म हुआ कि तू बुढ़िया का आटा ले जा और फौरन कश्ती के सुराख पर ढेर कर दे और आटे के जरिए सुराख बंद कर दे ताकि कश्ती गर्क होने से बच जाए। सो मैंने हुक्म इलाही की तामील की और माई की परात से सारा आटा उड़ा ले गई और कश्ती के सुराख पर ढेर कर दिया। सुराख बंद हो गया। लोगों ने जान बचने पर अल्लाह का शुक्र अदा किया और अब वो कश्ती इधर ही साहिल पर आने वाली है ताकि कश्ती वाले लोग अपनी मिन्नत पूरी कर सकें, यानी कश्ती में लदा मालो असबाब राह खुदा में गरीबों और मस्कीनों में तकसीम कर सकें। ये कहकर हवा ने सलाम किया और जाने की इजाजत चाही। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ देखा।
حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ابا حضور ہوا کو جانے کی اجازت دے دی جائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ہوا کو جانے کی اجازت دے دی اور ہوا چلی گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فوراً دریا کے کنارے سپاہی بھیجے کہ جب بھی کشتی کنارے پر پہنچے مجھے فوراً خبر کرو، خبردار دیر نہ ہونے پائے۔ کچھ ہی دیر بعد ایک بہت بڑی کشتی جس پر بہت سا مال و اسباب لدا ہوا تھا کنارے پر آ لگی۔ کشتی میں لوگ اتر کر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گئے۔ سپاہیوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کو خبر دی کہ کشتی آ پہنچی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کشتی والوں کو فوراً مال و اسباب سمیت دربار میں بلا لیا اور تمام واقعہ پوچھا۔ کشتی کے ملاحوں نے کہا اے نبی اللہ، ہماری کشتی دریا میں تیرتی چلی آ رہی تھی کہ اچانک کسی آبی چیز نے ٹکر ماری اور کشتی میں سوراخ ہو گیا۔ ہم نے اللہ کے حضور رو رو کر منت مانگی اے بار الہی رحم فرما اور ہماری جان بخش دے۔ ہم کشتی میں موجود تمام مال و اسباب تیری راہ میں غریبوں اور مسکینوں کو دے دیں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت فرمائی۔ ہوا کا ایک بگولا چکراتا ہوا آیا اور سوراخ کو آٹے سے بھر دیا۔ سوراخ بند ہو گیا اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارا مال اور جان بچا لی۔ اب یہ مال جس طرح چاہے تقسیم فرمائیں، آپ علیہ السلام کی مرضی۔ یہ کہہ کر وہ رخصت ہوئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بڑھیا سے پوچھا اے بڑھیا، تو نے ایسی کون سی نیکی کی تھی جو اللہ تعالیٰ کو پسند آئی؟ بڑھیا نے کہا اے نبی اللہ، مجھے تو ایسی کوئی نیکی یاد نہیں، ہاں البتہ آج میرے پاس ایک بھوکا پیاسا فقیر آیا اور اس نے کھانا مانگا۔ میرے گھر میں اس وقت صرف ایک روٹی ہی بچی تھی، وہ میں نے اس فقیر کو دے دی۔ فقیر نے روٹی کھا کر کہا اے بی بی، میں بہت بھوکا ہوں، ایک روٹی سے میرا کچھ نہیں بنا، مجھے سخت بھوک لگی ہے، مجھے کھانے کے لیے اور روٹیاں دے۔ گھر میں آٹا نہیں تھا، میں نے چکی سے آٹا پسوایا اور سر پر رکھ کر لا رہی تھی کہ آٹا گوندھ کر فقیر کو روٹی کھلاؤں کہ راستے میں یہ واقعہ پیش آ گیا۔ شاید اللہ کو میرا یہ فعل پسند آ گیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے آدھا مال و اسباب بڑھیا اور باقی آدھا مال غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کر دیا اور سجدہ شکر بجا لائے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے اور وہ خیر خیرات کو بہت پسند فرماتا ہے۔ اس کا فرمان ہے کہ خیرات اور صدقہ رد بلا ہے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے فرمایا اے داؤد، اس بڑھیا سے کہہ دیجئے کہ یہ جو تو نے اتنا مال پایا ہے اس آٹے کا بدلہ ہے جو اس کے برتن میں سے ہوا اڑا لے گئی تھی، اور جو روٹی اس نے اس غریب بھوکے پیاسے فقیر کو کھلائی اس کے بدلے میں اللہ رحیم و کریم قیامت کے روز میدان حشر میں 70 گنا عنایت فرمائیں گے۔ یہ کہہ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام چلے گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کے راستے میں مال و دولت خرچ کرنے، غریبوں اور محتاجوں، فقیروں، بے کسوں اور حاجت مندوں کی مدد کرنے کے فضائل بیان کیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور ساتھ ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کو شاباش دی۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔